بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کی نماز کا طریقہ۔ جب آپ کو کوئی اہم کام ہو، شادی، سفر، تجارت، خرید و فروخت یا کوئی اور کام کہ یہ کروں یا نہ کروں، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر اللہ کی بڑائی اور درود شریف پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کے ذریعے آپ سے بہتری مانگتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں، آپ کے عظیم فضل و انعام کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں، میں کسی کام کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ سب جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ سب چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام میرے حق میں دین اور دنیا اور انجام کے اعتبار سے یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اس کو مقدر فرما دیجئے، آسان کر دیجئے، برکت عطا فرما دیجئے۔ اگر یہ کام دین یا دنیا یا آخرت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں بھی میرے لیے بہتری ہو اس کو میرے لیے نصیب فرما دیجئے، پھر مجھے اس سے راضی کر دیجئے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ استخارہ کرنا انسان کی خوش بختی ہے اور استخارہ نہیں کرنا بدبختی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جب استخارہ کے بعد سو جائیں اور باوضو، اور جب سو کے اٹھیں تو جو بات دل میں آئے وہی بہتر ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور ابھی بھی وسوسہ ہو، تردد ہو، دوسرے دن پھر استخارہ کریں، اسی طرح 7 دن تک کریں، اس کام کی اچھائی اور برائی معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہر کام میں نیکی اور تقوی اور بزرگوں سے مشورہ اور اللہ تعالی سے استخارے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔